اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میٹروپولیٹن اسکول سے مس حسین آپ سے مخاطب ہیں۔ بیٹا آج ہم اردو قواعد میں مضمون نویسی کا طریقہ کار سمجھیں گے اور ایک معیاری مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مضمون کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اپنے خیالات، جذبات، محسوسات اور مشاہدات کو صاف، شستہ، صحیح اور مؤثر زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی کے لیے 4 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1 خیالات، نمبر 2 طرز بیان، نمبر 3 ترتیب، نمبر 4 صحت زبان۔ کسی مضمون میں خیالات جس قدر بلند اور وسیع ہوں گے اسی قدر وہ مضمون دلکش ہوگا۔ خیالات کی بلندی اور وسعت کے لیے مطالعہ و مشاہدہ ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے پاس عمدہ سے عمدہ خیالات موجود ہوں مگر ان کو پیش کرنے کے لیے وہ مناسب طرز بیان اختیار نہ کرے تو اس کے عمدہ خیالات کی قدر و قیمت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر ایک مضمون نگار اپنی معلومات کو ضروری ترتیب کے ساتھ صفحات پر منتقل نہ کرے تو اس سے قارئین صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو سکتے۔ ربط، ترتیب اور تسلسل کے بغیر جو کچھ بھی لکھا جائے گا اس کی حیثیت لفظوں کے ایک ڈھیر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ صحت زبان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی جو کچھ لکھا جائے املا، گرامر اور محاورہ زبان کے لحاظ سے پوری طرح درست ہونا چاہیے۔ اوکے بیٹا، مضمون کے حصے۔ ایک مضمون کے مندرجہ ذیل 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 خاتمہ۔ آئیے پہلے تمہید سمجھتے ہیں۔ اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ اس سے پڑھنے والے کی طبیعت آنے والے بیان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مضمون کے آغاز میں ایک تمہیدی پیراگراف ضرور لکھیے۔ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مختصر اور دلچسپ ہونا بہت ضروری ہے۔ مضمون کا اندازہ عام طور پر تمہید ہی سے لگا لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 نفس مضمون سمجھتے ہیں۔ یہ حصہ مضمون کا اصل سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اس کو بڑی محنت اور توجہ سے لکھنا چاہیے۔ نفس مضمون ایک ہی پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ حسب ضرورت اسے کئی پیراگرافوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خاتمہ نمبر 3 اس کا حصہ ہے۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اسے ہم پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح مضمون کی تمہید کا مختصر اور دلکش ہونا ضروری ہے اسی طرح مضمون کا اختتام بھی بڑا مؤثر اور دل پسند ہونا چاہیے۔ آئیے بیٹا، اب مضمون لکھتے ہوئے کچھ ہدایات ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع پر چند منٹ غور کیجیے، خیالات کو ذہن میں جمع کیجیے اور ذہن ہی میں انہیں ایک عام سی ترتیب دے لیجیے۔ اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ لکھنا شروع کر دیجیے۔ جو کچھ لکھیں اپنے مضمون کے عین مطابق لکھیے۔ ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں لکھ کر مضمون کو خواہ مخواہ طویل بنانا یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مضمون لکھتے ہوئے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نہ تو اتنا تیزی سے کام لیجیے کہ خیالات کا سلسلہ درہم برہم ہو کر رہ جائے اور نہ ہی اتنا آہستہ لکھیے کہ وقت کا بہت سا حصہ مضمون ہی کی نظر ہو جائے۔ مضمون کو ہمیشہ کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ ایک بات ایک ہی پیراگراف میں بیان کی جائے تو اچھا ہے۔ کسی بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ کسی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی ترتیب کو قائم رکھیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو کر رہ جاتا ہے۔ مضمون کے آغاز یا خاتمے پر موقع کی مناسبت سے کوئی عمدہ شعر لکھنا بہت ضروری ہے۔ درمیان میں بھی حسب ضرورت شعر لکھا جا سکتا ہے۔ عموماً ایک مضمون میں 2 یا 3 شعر کافی ہوتے ہیں۔ مضمون میں ایسا شعر کبھی نہ لکھیے جو آپ کو صحیح طور پر یاد نہ ہو یا
اس شعر کا آپ کے موضوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ چونکہ مضمون لکھنے میں خاصا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امتحان میں طلباء مضمون کا سوال سب سے آخر میں کریں تاکہ کوئی سوال حل ہونے سے رہ نہ جائے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آئیے بیٹا، مضمون نویسی کا طریقہ کار سمجھنے کے بعد جس عنوان پر ہم مضمون لکھیں گے وہ ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ بیٹا، دنیا میں کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جدوجہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو مثالی نمونہ ہوتی ہیں اور ہم ان شخصیات کو پسند کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات پسندیدہ شخصیت کہلاتی ہیں۔ یقیناً بیٹا، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو ہمیں پسند ہیں، لیکن آج ہم جس شخصیت پر مضمون نویسی کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے محمد علی جناح۔ جی ہاں، جن کو آپ قائد اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ قائد اعظم کون ہیں؟ وہ جنہوں نے طویل جدوجہد کر کے ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح میں عظمت و قابلیت اور نیک نامی کی ساری خوبیاں پیدائشی تھیں۔ یہ خوش قسمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے اتنا عظیم رہنما ہمیں عطا فرمایا۔ اس عنوان پر نثر نگاری کے لیے میں آپ کو کچھ نکات دوں گی اور ان نکات کی وضاحت کروں گی تاکہ ان نکات کی روشنی میں آپ ایک اچھا اور معیاری مضمون لکھ سکیں۔ تو آئیے نکات دیکھیے بیٹا۔ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 ذہین اور ہوشیار، نمبر 3 سیاسی خدمات، نمبر 4 مسلم لیگ کا قیام، نمبر 5 پہلے گورنر جنرل، نمبر 6 انتھک محنت، نمبر 7 پاکستان کا قیام، اور نمبر 8 انتقال۔ ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے۔ محمد علی جناح کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بلا کے ذہین اور ہوشیار تھے۔ ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 16 برس تھی۔ 1893 میں انہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیجا گیا۔ وہاں آپ 18 سال کی عمر میں قانون کا امتحان پاس کر کے بیرسٹر بن گئے۔ 1896 میں آپ کراچی واپس آ گئے اور وکالت شروع کر دی۔ شروع میں جب زیادہ کامیابی نہ ہوئی تو محمد علی جناح بمبئی چلے گئے، لیکن وہاں بھی وکالت میں کوئی خاص فائدہ انہیں نظر نہ آیا، چنانچہ آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت شروع ہی سے سیاست کی طرف مائل تھی، اس لیے 1900 میں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس جماعت میں سالہ سال نہایت خلوص، ایمانداری اور جوش و خروش سے انہوں نے کام کیا۔ بڑے بڑے ہندو لیڈر آپ کی لیاقت اور خلوص کے قائل ہو گئے، چنانچہ مسٹر جناح کی قابلیت کے اعتراف کے طور پر انہیں کانگریس کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا۔ 1904 میں کانگریس کا اجلاس ہوا تو آپ نے اس میں بڑی پرجوش تقریر کی اور وطن کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ مسٹر جناح بڑے بے خوف انسان تھے، چنانچہ جب وائسرائے یہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگوں نے اسے بمبئی میں ایک ضیافت دینی چاہی۔ صرف جناح ہی تھے اس وقت جنہوں نے عین جلسے میں کھڑے ہو کر لارڈ موصوف کے عہد کے ظلم و ستم گنوا دیے اور اس کی زبردست مخالفت کی۔ مسٹر جناح کی اس بے خوفی
سے خوش ہو کر اہل بمبئی نے ایک شاندار ہال تعمیر کیا جو آج بھی جناح ہال کے نام سے مشہور ہے۔ جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تو کانگریسیوں کی مسلم آزادی اور اسلام دشمنی آپ پر واضح ہو گئی، چنانچہ اس جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے مسلم لیگ کو ازسر نو زندہ کیا اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ 1940 میں لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی اور اس میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ انگریز اور ہندو اسے ایک شاعرانہ تخیل قرار دے رہے تھے، مگر جیسے جیسے مخالفت بڑھتی گئی مسلمان زیادہ متحد اور مضبوط ہوتے چلے گئے۔ آخر کار انگریز اور ہندو مجبور ہو گئے اور 1947 میں حکومت برطانیہ نے پاکستان کے نام سے ایک الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم نے مسلم قوم کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچایا۔ آپ نے 10 کروڑ انسانوں کو آزاد قوموں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ کثرت کار کی وجہ سے آپ کی صحت خراب رہنے لگی، چنانچہ آپ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئٹہ تشریف لے گئے، وہاں سے زیارت چلے گئے۔ زیارت میں آپ کی صحت کچھ بہتر ہو گئی، مگر یہ طبیعت عارضی تھی۔ 11 دسمبر 1948 میں کراچی تشریف لے آئے۔ اسی دن آپ پر دل کا دورہ پڑا اور رات کے 10 بجے انتقال فرما گئے۔ قائد اعظم ایک قادر الکلام، مقرر، بے مثل قانون دان اور سیاست و تدبر میں لاسانی انسان تھے۔ انہوں نے اپنے عزم اور باوقار اقدامات کی بدولت مسلمانوں کی قسمت پلٹ دی۔ وہ صرف پاکستان ہی کے نہیں پورے عالم اسلام کے رہنما تھے۔ ان کو نہ تو ہندو کی سیاست سے کوئی سروکار تھا اور نہ وہ انگریز جیسے شاطر کے قابو میں آئے۔ سخت چٹان کی طرح اپنے ارادے پر استقلال سے ڈٹے رہے۔ مصائب کی ہزاروں آندھیاں آئیں مگر ان کے پائے ثبات کو لغزش نہ دے سکیں۔ گو آج قائد اعظم محمد علی جناح ہم میں موجود نہیں ہے، مگر جب تک پاکستان قائم ہے قائد اعظم اور ان کے کارنامے زندہ رہیں گے اور ان کا مشہور پیغام ایمان، اتحاد اور تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ علامہ اقبال نے شاید قائد اعظم ہی کی شان میں فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔